بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ آج ہم ان دونوں آیاتوں مبارکوں پر اعتراضات اور اس کے جوابات پڑھتے ہیں۔ اعتراض اور جوابات میں بہت بڑا ایک دلچسپ نالج ہوتا ہے، بڑے نکات ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ روزہ دن میں کیوں ہوا، رات میں کیوں نہ مقرر ہوا؟ بات تو ہے نا۔ جواب، رات میں تو انسان عادتاً بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا، خواہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، سونے ہی میں گزارتا ہے۔ اگر رات میں روزہ ہوتا تو عادت و عبادت اور طبیعت و شریعت میں فرق نہ ہوتا، طبیعت اور شریعت میں فرق نہ ہوتا۔ نیز دن میں انسان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے اور لوگوں کو کھاتے پیتے بھی دیکھتا ہے، تو جب کسی کو بندہ کھاتا دیکھے یا پیتا دیکھے، طبیعت نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ کھانے کے لیے میل ہو جاتی ہے۔ عورت کا حسن و جمال بھی دن کو ہی نظر آتا ہے، کیونکہ روزہ مکمل گناہوں سے باز رہنے کا نام ہے۔ رات کو تو عورت کا حسن و جمال نظر نہیں آتا جناب، ہاں جتنی لائٹ جل رہی ہو تو اس کا وہ مصنوعی حسن بن جاتا ہے، حقیقی حسن نظر نہیں آتا۔ اس کا لباس، زینت اور چلنا پھرنا بھی ملاحظہ کرتا ہے، جس سے کھانے پینے اور جماع کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی قدرت کی فطرت ہے۔ اس وقت صبر کرنا واقعی کمال اور باعث ثواب ہے، یعنی چیزیں سامنے ہوں چاہتے ہوئے نہ چاہنا، یہ کیونکہ صیام کا ایک مطلب صبر بھی ہے۔ تو انسان صبر تو تب کرے گا نا جب ہر چیز اویلیبل ہوگی، تو پھر بندہ اس سے باز رہے گا، اس کو صبر کہا جائے گا نا۔ دوسرا اعتراض لعل شک کے لیے ہے، پھر رب تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، لعل بلکہ لعلکم تتقون۔ جواب، یہ شک انسان کے لیے ہے، یعنی تم تقوی کی امید پر روزہ رکھو، یہی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار بنا دے گا۔ اس پر یقین نہیں، کیونکہ قبولیت رب کے قبضے میں ہے۔ جس طرح ہم نے نماز پڑھی، یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، لیکن امید ہے، یقین پکا نہیں کہ ہماری قبولی ہے، امید ہے کہ وہ ذات فضل فرما دے گی۔ روزے دار کو رات میں کھانے پینے کی اجازت کیوں دی گئی؟ چاہیے تھا کہ دن رات کا روزہ ہوتا، جس طرح سارا دن کچھ نہیں کھاتا بندہ، اس طرح رات بھی کچھ نہ کھائے، کیونکہ دن رات ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ دن ہے، رات نہیں ہے، پھر بھی 24 گھنٹے نامکمل ہیں۔ رات ہو اور دن نہ ہو، پھر بھی 24 گھنٹے نامکمل ہے۔ یوں سمجھیں کہ 24 گھنٹوں کا مکمل دن اور رات ہے، تو جب دن میں روزہ ہے تو رات کو کیوں نہیں روزہ؟ جواب، یہ بات طاقت انسانی سے باہر ہے۔ 24 گھنٹے روزہ رکھنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، جس سے وہ ہلاک ہو کر عبادت سے معروم ہو جائے گا۔ آج کافی سارے بابے ہیں، کافی سارے نوجوان ہیں، صرف روزے رکھنے کی وجہ سے وہ راتی کو تراویح نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا کمزور ہو گئے، تھک گئے، سستی ہو گئی، کہلی ہو گئی ہے۔ لیکن ایسے بھی ہم نے بابے دیکھے ہیں، ایسے بھی الحمدللہ بابے دیکھے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے والد صاحب جو آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ وہ تراویح کو سنتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حالانکہ شہر جیسی سہولت بھی وہاں نہیں ہے۔ مطلب جن کے اندر ایمان کی حرارت ہے نا جناب، وہ 90 سال کا ہے یا 80 سال کا ہے، وہ الحمدللہ پرفیکٹ ہو کے روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی سنتے ہیں۔ نفس کی اصلاح منظور ہے، نہ کہ اس کا ہلاک کرنا۔ 24 گھنٹے میں ہم اگر کام شروع کرتے ہیں تو پھر تو جان آ گئی بس ماشاءاللہ۔ مطلب کیا ہے؟ نفس کی اصلاح کرنا، اس کو گندی عادتوں سے باز رکھنا۔ چوتھا اعتراض، اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں واحد سے تعبیر فرمائی، یعنی صلاۃ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، روزوں کے لیے جمع کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہاں بھی بجائے سیام کے صوم فرمانا چاہیے تھا، کیونکہ کتب علیکم الصیام آیا ہے، یعنی روزے، روزانہ روزے۔ جواب،
اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہاں صیام صوم کی جمع نہیں بلکہ مصدر ہے، یہ لغتی جن کو ہم جواب کہتے ہیں، بمانی روزہ رکھنا، جیسے قیام بمانی کھڑا ہونا، اور اگر جمع ہو تب بھی اس میں روزے کی اہمیت کا اظہار ہے۔ جب بندہ کسی کو تو کر کے بلاتا ہے اس میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، جب بندہ کسی کو کہے کہ جناب آپ کہاں تھے یا جناب تم کہاں تھے، تم میں رسپیکٹ ہوتی ہے، تم میں جلالت ہوتی ہے، تم میں ایک وزن ہوتا ہے، یعنی جمع میں، واحد میں وہ وزن اور وہ کمال نہیں ہے۔ یہاں بھی جمع فرمانے سے روزے کی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ روزہ بہت بڑی لاجواب عبادت ہے، کہ ہر روزہ مستقل اور بہت ثواب والی عبادت ہے، لہٰذا ایک ماہ رمضان شریف میں عبادتیں ہوتی ہیں، ہر روزہ مستقل عبادت ہے، یعنی پہلا روزہ مستقل عبادت تھا، دوسرا مستقل، یہ نہیں کہ سارے روزے مل کر ایک عبادت بنتی ہے، نہیں، ہر ایک روزہ اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے، اپنی جگہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے، اپنی جگہ ایک مستقل فضیلت رکھتا ہے۔ اس میں ترغیب ہے، یا روزے مختلف قسم کے روزے مراد ہیں، جس طرح کہ رمضان شریف کے روزے، نظر کے روزے، کفاروں کے روزے، واجب روزے، سنت روزے، فضیلت والے روزے وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کافی سارے اپنا قسموں کے روزے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ صیام فرمایا۔ باہر کے اللہ تعالیٰ کے جو قرآن پاک کے راز ہیں وہ وہی جانتے ہیں، یہ تو بزرگان جن اپنے علم کے بل بوتے یا اپنے اندر کی صفائی کے بل بوتے راز بتا جاتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ کا اعتراض، روزے ایک مہینے کے کیوں فرض ہوئے، کم و بیش کیوں نہ ہوئے، مطلب 30 دن کی بجائے 20 کیوں نہ ہوئے، 15 کیوں نہ ہوئے، 10 کیوں نہ ہوئے، 30 کیوں روزے فرض ہوئے ہیں؟ جواب، زمانے کی 3 مشہور مدتیں ہیں، زمانے کی 3 مشہور مدتیں ہیں۔ پہلی مدت کیا ہے جناب؟ ہفتہ ہے جناب، ہفتے کے جس طرح ہم کہتے ہیں 100 کے اوپر کیا ہے، ہزار کے اوپر کیا ہے، لاکھ کے اوپر کیا ہے، کروڑ، اس طرح یعنی کہ پہلی مدت کیا ہے، ہفتہ، ٹھیک ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لا قانون بنایا، 7 دن کو ہفتہ کہتے ہیں، ہفتے کے بعد پھر دوسرا ہفتہ شروع ہوگا، نہ کہ اور یہی ہفتہ لمبا ہو جائے گا، جمعے کے بعد پھر ہفتہ ہی آتا ہے نا جی، یا پھر ہفتے کے بعد پھر اتوار ہی آتا ہے، جب 7 دن مکمل ہوتا ہے تو پھر وہی پیچھے والا لفظ یہ دن لوٹ آتا ہے، ایک بات۔ دوسری مدت کیا ہے، مہینہ، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے۔ تیسری مدت کیا ہے، سال۔ ہفتہ چھوٹی مدت ہے، جس طرح ہم اپنے پرائمری، مڈ اور ہائی، تو اس کو ہم درمیان میں کس کو لیتے ہیں، مڈل کو لیتے ہیں۔ اگر ایم اے پڑھ چاہے تو پھر درمیان میں کس کو لیتے ہیں، ایف اے کو لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہفتہ چھوٹی مدت ہے اور سال بڑی مدت ہے، مہینہ درمیانی مدت ہے۔ یہ امت بھی درمیانی ہے، اس کے احکام بھی درمیانے ہیں۔ قرآن پاک میں نے بھی یہی فرمایا ہے، وَسَطًا لِتَكُونُوا، ہم نے اس امت کو درمیانی امت فرمایا، قرآن پاک۔ چونکہ مسلمان امت وسط ہے، اس لیے اس کا ہر کام درمیانہ ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور جس طرح ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ بہت سخت تھی، اتنی سخت تھی کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کپڑا دھویا نہیں جاتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا یا جلانا پڑتا تھا، یعنی اس قسم کی سخت شریعت تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی نارمل شریعت تھی، بالکل۔ یہ جو شریعت ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ سخت ہے نہ نرم ہے، یہ درمیانے ہے، ٹھیک ہے جناب۔ لہٰذا یہی مقرر ہوا، نیز نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، لہٰذا ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 ماہ کے برابر، 10 ماہ کے برابر، اور پھر شوال المکرم کے 6 روزوں کا ثواب 60 دن، یعنی 2 ماہ کے برابر۔ 10 اور 2 کتنے ہو گئے، 12 مہینے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، 2 ماہ کے برابر ہو کر سال کا ثواب ملے گا، اور گویا یہ دائمی روزہ دار ہوگا، مطلب 30 روزے رمضان شریف کے اور 6 روزے شوال المکرم کے رکھنے سے بندہ یوں سمجھے کہ میں نے پورا سال باقاعدگی سے روزے رکھتا رہا، ٹھیک ہے جناب۔
دوسرا اعتراض، روزے کے لیے شمسی مہینہ کیوں مقرر نہ ہوا، یعنی جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ؟ چاند کا مہینہ اور وہ بھی رمضان المبارک مقرر ہونے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی ہوا بھی چاند کا اور ہوا بھی رمضان شریف کا، شبان آ جاتا اور اپنا رجب شریف میں روزے ہو جاتے، شوال المکرم میں ہوتے، رمضان شریف میں کیوں روزے مقرر ہوئے ہیں؟ جناب کیونکہ چاند کے مہینے موسموں میں گردش کرتے رہتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے مزاج، ہماری طبیعت ہے، کوئی ایک چیز اگر مسلسل 4-5 دن کھائیں تو طبیعت چاہتے یار نہیں آج کچھ اور چیز پکا لیں، اگر آج ہم نے سبزی پکائی ہے تو طبیعت چاہتے کل دال پکا لیں، کل اگر ہم نے دال پکائی تو طبیعت چاہتے یار آج آلو بنا لیں، کیونکہ طبیعت مختلف ہے اور چیزیں بھی مختلف چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سسٹم کے تحت موسم مختلف بنائے ہیں، کبھی یکدم گرمی، کبھی یکدم سردی، کبھی نارمل، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی دن بڑے، کبھی دن چھوٹے۔ لہذا قدرت منشا یہی ہے کہ میرا بندہ ہر مہینے ہر موسم میں مستفیض ہوتا رہے، بلکہ ہر موسم میں مستفیض ہوتا رہے۔ لہذا مسلمان ہر موسم میں روزے رکھیں گے، کبھی سردی کے آسانی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یقین مانے سردی کے جب روزے، آپ تو ماشاءاللہ 2-3 دفعہ سردیاں اٹھا چکے ہیں، جب بندہ سردی کا روزہ رکھتا ہے تو یقین مانے صبح کے ٹائم بھی بڑی مشکل سے پانی پیتا ہے، اور جب روزہ اختیار کرتے تو اس وقت بھی شاید کچھ چند گھونٹ پی لیتے ہیں، اس کو پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں روزے سے ہوں، یا کہ یہی بس پتہ چلتا ہے کہ دن روزہ رکھا اور ایسے محسوس ہوا کہ شام بھی ہو گئی، اور کبھی گرمی کی مشقت سے زیادہ کہ پتہ چل جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے، ثواب پائیں گے۔ شمسی مہینوں میں موسم پرستی کا عوام ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ایسی ایک تکنیک کے ساتھ، ایسی ایک تحقیق کے ساتھ مہینے مقرر کیے ہیں، جو مہینہ جس موسم میں آیا جب انہوں نے رکھا صدیاں گزر گئی ہیں، وہ مہینہ اسی موسم میں آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل جنوری ہے، سردی کو آتا نہ جناب، اور دیسی مہینوں میں پوہ کو آتا نہ جناب، صدیاں گزر گئی ہیں، جنوری ہمیشہ سردی کو ہی آتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جنوری گرمی میں آ جائے۔ جون ہے، ہاڑ کا مہینہ ہے، سخت سردی کا مہینہ ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، یہ گرمی میں ہی آنا ہے، انہوں نے کبھی نارمل مہینے میں نہیں ہونا۔ اور دوسری اس کی یہ بھی بات ہے کہ جب یعنی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے انگریزوں کا یا ہندو سکھوں کا، کہ یعنی اس سال فار ایگزامپل جنوری یکم ہوئی ہے بدھ کو، اگلے سال یکم ہوگی جمعرات کو، پھر پرلے سال یکم جنوری ہوئے گی جمعے کو، یہ بھی ایک ان کا بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ اسلامی سارے کام قمری مہینے سے ہیں، یہ نقطہ ہم اکثر آپ عرض کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھیجے ہیں، جتنے احکام ہیں، سارے چاند سے ریلیٹڈ ہیں، سارے چاند سے ریلیٹڈ ہے، سوائے نماز کے وقتوں کے، بس صرف ایک چیز ہے جو صرف نماز ہے، وہ صرف سورج سے ہے، باقی جتنے احکام ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عورتوں کے سسٹم ہے، مردوں کے معاملات ہیں، سارے کے سارے چاند سے ہیں۔ لیکن قربان مسلمانوں کی سوچ اور نیچر پر، اللہ تعالیٰ نے سارے کام چاند پر رکھے ہیں، تو لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنی سہولت کے تحت ہر کام انگریزوں مہینوں میں رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان خالق موسم کے پرستار ہیں، نہ کہ موسم کے، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے پرستار ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھنا کہ ٹھنڈے موسم میں روزہ ہے تو روزہ رکھنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا جناب، باہر میں روزے ہیں تو رکھنے چاہیے تھے، ہم اس ذات کے حکم کے پابند ہیں، خواہ اس کا حکم گرمیوں میں آ جائے، اس کا حکم سردیوں میں آ جائے۔ ماہ رمضان شریف تمام مہینوں میں افضل ہے، جس کی وجہ اگلی آیات مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ رمضان شریف میں کیوں روزے فرض ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ 1-2 دن تک یہ بھی لیکچر آ جائے گا۔ تیسرا اعتراض، اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، مگر حدیث شریف میں آئے کہ سفر میں روزہ رکھنا بھلا ہی نہیں۔ دوسری روایت میں کہ حضور علیہ السلام نے مسافر روزہ داروں کو دیکھ کر 3 بار فرمایا کہ یہ گناہگار ہیں۔ پھر آیات اور حدیث مبارکہ میں مطابقت کیوں کر ہوگی؟ حدیث مبارکہ کا یہ حکم ہے، قرآن پاک کا یہ حکم ہے،
یہ یعنی یہاں دینی مسئلے کی بحث آ گئی۔ وہ حدیثیں مجاہدین کے بارے میں آئی ہیں، یعنی مجاہد کو چاہیے کہ جس نے جنگ لڑنی ہے بھارت سے خدا نہ کرے پاکستان کی جنگ آ جاتے انڈیا سے یا کسی ملک سے، تو وہ جنگ چھڑ جاتے رمضان شریف میں۔ اب رمضان شریف میں مجاہدین پر حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ پیچھے آپشن ہے نا، مسافر کو روزہ رکھے یا نہ رکھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے پھر بھی مجاہد کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ ہر حال میں نہ رکھے۔ مجاہد اگر رمضان شریف میں کوئی جنگ آ گئی ہے یا پاکستان نے آرمی اپنی کسی ملک میں لڑنے کے لیے اسلامی ملک میں بھیجا ہے، تو وہ میں جنگ رمضان شریف میں آ گئی ہے تو آرمی کو مجاہدین کو حکم ہے کہ وہ روزہ رمضان شریف میں نہ رکھے، کہ وہ لوگ روزے کی وجہ سے جہاد کی تیاری نہ کر سکیں۔ اصل راز یہ ہے، صاحب ذرا جتنا ایک بندہ کھاتا پیتا لڑتا ہے کام کرتے، روزہ دار اتنا نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے بعض روزے کی شدت اور سفر کی محنت سے بے ہوش ہو کر گر بھی پڑتے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ یہ گناہگار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دلیل دی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کو دیکھ کر فرمایا یہ گناہگار ہے، یہ گناہگار ہے، یہ گناہگار ہے۔ آپ نے مجاہدین کو فرمایا تھا جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے روزے کی رکھنے کی وجہ سے وہ مدعا پورا نہیں ہو رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے اور ویک ہو جاتا ہے۔ عام سفروں میں روزہ بہتر ہے۔ عام سفر سے مراد اس میں جہاد تو نہیں ہوتا نا چلا، غرضے کے ہنگامی حالات کے احکام کچھ اور ہیں، نارمل کے کچھ اور ہیں، نارمل حالات کے کچھ اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے سفر میں صحابہ کو نعرہ تکبیر لگانے اور ذکر بالجار سے منع فرما دیا تھا۔ حالانکہ اور جنگوں میں آپ جب بھی جاتے ہیں نعرہ تکبیر بلند کہتے ہیں، لیکن جب غزوہ خیبر فتح ہوا تب آپ نے فرمایا خبردار نعرہ بھی نہیں لگانا اور ذکر بھی بلند نہیں کرنا۔ وہاں تو کچھ ماحول ایسا تھا کیونکہ تاکہ دشمن ہماری آمد سے خبردار نہ ہو جائے، مین چیز یہ ہوتی ہے کہ دشمن کو خبر نہ ہو بس، اور جنگ کی تیاری نہ کرے۔ یا کھیتی باڑی کے حالات کے متعلق فرمایا تھا کہ جس گھر میں یہ ہوں گے وہاں ذلت ہوگی، جس گھر میں یہ ہوں گے وہاں ذلت ہوگی، تاکہ لوگ زراعت میں مشغول ہو کر جہاد نہ چھوڑ بیٹھے، لہٰذا آیات اور حدیث پاک میں متعارض نہیں، مطلب ہر کام میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ چوتھا اعتراض، اس آیات برکت سے معلوم ہوا کہ بیمار اور بوڑھے کو روزہ رکھنا بہتر ہے، تو چاہے کہ اگر کوئی بیمار روزے سے مر جائے تو ثواب پائے گا۔ ایک بندہ مریض ہے، وہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہتا، تو وہ نیت کیا ہے کہ یار ممکن ہے میں اس بیماری میں مر جاؤں، تو مجھے اس جو ہے نا اچھی قسمت سے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہو، حالانکہ گناہگار ہوتا ہے۔ جواب، روزہ اس بیمار کو بہتر ہے جو قدر تکلیف سے پورا کر سکے، یہ تو نہ ہو کہ جو بس بندہ بیمار ہو تو روزہ رکھے تو بس چلا ہی جائے، مطلب وہ بیمار جو بڑی مشکل سے اس کو برداشت کر سکے۔ یطیقون کہ یہی معنی ہے روزے سے جان دینا جائز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس ذات پاک نے تو مشکل کے وقت خنزیر کا گوشت کھانا بھی انسان کے لیے حلال فرمایا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حالانکہ دنیا کا سب سے نجس ترین ناپاک ترین جو جانور ہے وہ کتے سے بڑھ کر کیا ہے، خنزیر ہے۔ عام محاورہ ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن ایمان بھی نہیں آتا، لیکن انسان کی جان اتنی عزیز ہے، ایک بندہ ہے جنگل میں ہے یا سفر میں ہے، اس کا زادرہ یعنی کھانا پینا اس کا ختم ہو گیا، یہاں بھی اس نے 40 میل جانا، یہاں بھی یعنی کافی اس کا پینڈا رہتا ہے، اس کو اس شہر تک جانے کے لیے وہ ہلاک ہونے کے چانس ہے۔ بھوک یعنی اتنی اس کو شدت کی آ چکی ہے کہ اگر وہ 5 میل بھی چلے تو اس کے دوران مر جائے، تو شرع کہتی ہے اگر اس کے پاس قریب کہیں سور کا گوشت بھی پڑا ہے نا تو وہ کھا لے، کھانے سے صاحب انرجی ہے کہ نا جی، کھانے سے اس کو پتہ ہے اگر میں گوشت کھا لوں تو میں 40 میل سفر کر لوں گا۔ ہاں شریعت پھر یہ کہتی ہے کہ اتنا ایک کھا جتنا ہے تجھے ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل تجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی ہے، اس کو بھی میں خنزیر کا 1-آدھا کلو کھانے سے میں 40 میل سفر کر لوں گا، تو شریعت کہتی ہے وہ 1/2 کلو ہی کھائے،
یہ نہیں کہ کھانے سے اس نے پینڈا 40 میل کا کر لینا تو اس کا دل کرتے کوئی بات نہیں، اجازت تو شریعت کے میں 2 کلو کھا لوں، نہیں، پھر اس نے کھانا آدھا ہی ہے، آدھے کلو کھانے سے اس کو اتنا سفر ہو جائے. ٹھیک ہے جناب، کیونکہ جان کی حفاظت روزے سے زیادہ ضروری ہے، جان ہوگی تو پھر ثواب ہوگا نا جناب. پنجاب کے بعد جین لوگ اس مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے. کچھ یہاں بھی کلچر ہے، اور روزہ نہ توڑے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص حرام موت مرا، مگر ایسا نہیں. یہ جو لا روزہ چوروں، روزہ خوروں، ہماریوں، شرابیوں، زانیوں کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو روزے سے فوت ہوئے تو اس کے سپاس وہ عمل ہے. یہ ان کی محض جہالت ہے. اگر کوئی شخص نماز میں، سفر حج میں یا سفر جہاد میں مر جائے تو وہ حرام کی موت نہیں مرتا. جو بندہ عمرہ شریف کرنے کے لیے جا رہا ہے، سفر میں مر گیا، کیا وہ حرام کی موت ہے؟ نہیں، ایسا حرام کی موت نہیں مرتا. تو جو روزے کی حالت میں مر جائے وہ حرام کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں کر مرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ شخص گناہ گار ہوا، اور وہ گناہ گار کی نماز جنازہ کیا ہے؟ درست. سارے جو مرتے ہیں کوئی سارے ولی تو نہیں ہوتے نا جناب. 5واں اعتراض، روزے میں صرف کھانے پینے اور جماعت سے کیوں روکا گیا؟ 3 چیزوں سے. باقی انسان دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، ٹھیک ہے جناب، سارے کام کر رہے ہیں، یہ تینوں کام کیوں منع کیے گئے؟ دیگر چیزیں منع ہونی چاہیے تھی، یا رات کو بھی روزہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ہندو میں ہے. شاید ہندو جو ہے نا ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہے، جو ہندو لوگ ہیں. سکھ اور چیز ہے، ہندو اور چیز ہے، یہ بھی ذہن میں رکھا گیا. بنسبت سکھوں کے ہندو بڑے سخت ہیں. یہ مودی ہندو ہے، ٹھیک ہے جناب، اس لیے یہ بہت بڑا سخت ہے. منموہن جو سنگھ تھا وہ پچھلے پہلے دور میں وہ سکھ تھا. ان کا بھی اس طرح ہوتا ہے، جس پارٹی کا اکثریت آ جائے اس کا وزیر اعظم بن جاتے ہیں. کبھی ہندو اکثریت میں آ جاتے ہیں، کبھی سکھ اکثریت میں آ جاتے ہیں. ذہن میں رکھیں، جس طرح ہمارے اہل کتابوں میں یہودی سخت ہیں بنسبت عیسائیوں کے، یہودی سخت ہیں، یعنی مسلمانوں کے حق میں یہودی سخت ہیں بنسبت عیسائیوں کے، عیسائی مسلمانوں کے حق میں نرم ہے. اسی طرح یہ قوموں میں سے مسلمانوں کے لیے ہندو بہت سخت ہیں بنسبت سکھ. جواب، روزے کا مقصد نفس مارا کو توڑنا اور جان باقی رکھنا ہے، یعنی نفس کو مارو اور جان کو باقی رکھو. بزرگوں نے، ادیب لوگوں نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. ہستی کیا؟ انسان کے اندر جو میں ہے. نفس وغیرہ بند کرنے سے جان جاتی ہے، اور کچھ کھانے پینے کی اجازت سے تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور نفس نہیں ٹوٹتا. جب ہم نہیں کھاتے تو سانس تو آ رہا ہے نا جناب. ہندو کے روزے عجیب واحیات ہیں کہ بعض میں تو وہ غلے کے سوا باقی سب چیزیں کھاتے پیتے رہتے ہیں. یعنی ان کے روزے اس قسم کے ہیں کہ وہ صرف روٹی کھاتے ہیں، باقی ہر چیز کیا ہے روزے میں حرام ہے ان کی جو معاملے ہیں. جبکہ ہمارے معاملے تو اس طرح نہیں ہے، جو نہیں کرنی تو ہر چیز نہیں کرنی. کھانا نہیں ہے تو یہ نہیں کہ ہم نے صرف روٹی نہیں کرنی، بلکہ فروٹ بھی نہیں کھانے، چاول بھی نہیں کھانے، مکئی کا آٹا بھی، یعنی ہر طرح کے کھانے پینے سے. اور کبھی رات کو بھی نہیں کھاتے. اس کے بہود کی زہر ہے کہ جب دودھ، دہی اور پھل وغیرہ کھاتے رہے تو نفس مرا نہیں بلکہ موٹا ہوا. وہ لوگ روزے میں شاید یہ چیزیں کھاتے ہیں تو گندم نہیں کھاتے، یا گندم کھاتے ہیں تو یہ چیز نہیں کھاتے. یہ کون سی واحیات ہے؟ اور دوسرے جسم کے روزوں میں تمام کاروبار چھوٹ جاتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ گاندھی کے مرن برت سے تجربہ ہوا. ایسا روزہ وہی رکھ سکے گا جو مرنے کو تیار ہو. اسلامی روزہ ہر شخص بلا تکلیف کے رکھ سکتا ہے، اور عبادت وہ ہے جو ہر شخص کر سکے، جبکہ ان کے معاملات میں وہ ایسی چیزیں کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ تھے روزوں کے راز. اعتراضوں اور جوابات کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی، اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے.